یہ جو نیا اسپیل ابھی شروع ہوگا یہ 17 سے لے کر 22 تاریخ تک یہ بارشیں ہوں گی، اور اس میں ایک تو بارشیں زیادہ ہونے کا اندیشہ ہے، لیکن ہم کسی بھی ٹائم انٹینس فلڈنگ کی اور کلاؤڈ برسٹ کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ آگے کا جو اسپیل ہے وہ انہی علاقوں میں بھی ہے، اور یہ ٹریول کرے گا نارتھ سے ٹورڈز ساؤتھ، پنجاب کے علاقوں میں، سندھ کے علاقوں میں، پھر یہ ویسٹ ورڈز بلوچستان میں بھی جائے گا۔ سب سے پہلے میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مانسون سیزن جو ہے یہ پچھلے سالوں سے تقریباً 20 سے 25% زیادہ ہیوی ہے۔ اگلی 24 گھنٹے کے اندر ہم فورکاسٹ کر رہے ہیں کہ ایک نیا مانسون کا اسپیل پاکستان میں انٹر ہو چکا ہے، اور اس کی جو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے ناردرن ایریاز، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں وہاں پہ کلاؤڈ برسٹ کا ایک نیا فنامنا ہوا ہے جو بیسکلی آپ کا جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے اندر مین افیکٹ ہو رہا ہے۔ یہ پہلے یوں کی مانسون ہمارے ملک میں ہمیشہ آتے رہے تھے، بٹ یہ کلاؤڈ برسٹ کی طرح سے وہ اتنا پانی پھینک دیتے ہیں بارش میں جو پورے ایک سال سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو لو لائنگ ایریاز ہے، جو لوگ اس واٹر ویز کے اندر جنہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اس جگہوں سے جب ایڈوائزریز یا لوکل گورنمنٹ میں یا ٹی وی کے اندر یہ انڈیا میں کی جب ایڈوائزریز آتی ہیں تو آپ اپنے ان گھروں سے پکے علاقوں میں اور ہائی گراؤنڈز میں شفٹ کر جائیں۔ جی شکریہ، میں ادریس محسود ہوں، ممبر ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی میں۔ یہ جو سچویشن ہوئی ہے یہ کل سے ڈیولپ ہوئی ہے، جس میں کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے اور ایکسیسو رینز ہوئی ہیں ہمارے اپر پارٹس میں، پرٹیکولرلی خیبر پختونخوا کے اپر پارٹس میں، جس میں بنیر، باجوڑ اور شانگلہ، مانسیرا اور بٹاگرام میں کافی نقصان ہوا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان بنیر میں ہوا ہے، جس میں بنیر اور باجوڑ میں، جس میں 303 ٹوٹل ڈیتھس ہوئی ہیں انفارچونیٹلی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری ریسکیو سروسز نے کافی اچھا پرفارم کیا ہے، اوور 1000 دے ہیو ریسکیوڈ۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں پرٹیکولرلی غزر کے اشکمن اور یاسین ویلیز میں بھی بڑی سخت فلیش فلڈنگ ہوئی ہے، جس میں انفارچونیٹلی 8 ڈیتھس کنفرم ہے۔ کے پی میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت 55 سے زیادہ لوگ مسنگ ہیں، تو ان کی بھی تلاش جاری ہے۔ انفارچونیٹلی جو بھی ہماری ریسکیو سروسز، ہم نے یہاں سے پاکستان آرمی کی جو اسپیشلائزڈ اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم ہوتی ہے وہ ہم نے موبلائز کر چکے ہیں۔ ہم ادھر سے ہمارے اس وقت ادھر بھی ٹیم گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کے ساتھ انگیج کر رہی ہے، وہاں پہ ریلیف کی ریکوائرمنٹس کا تعین کر رہے ہیں۔ ریلیف ہم نے بھی سپورٹ کیا، لیکن خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی خود بھی اپنی بڑی کیپیسٹی ہے جو کہ ادھر ریلیف پہنچا رہی ہے۔ پاکستان آرمی بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے، سرچ اینڈ ریسکیو میں بھی اور ریلیف میں بھی۔ پاکستان آرمی نے اپنے راشن سے وہاں پہ فوڈ آئٹمز دیے ہیں، این ڈی ایم اے نے بھی نان فوڈ آئٹمز جس میں ٹینٹس، بلینکٹس اور جنریٹرز اور واٹر پمپس، واٹر پیوریفیکیشن سسٹمز ہیں، وہ ہم نے روانہ کر چکے ہیں۔ میڈیسنز منسٹری آف ہیلتھ کے تھرو ہم نے ایمرجنسی میڈیسن کٹس جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کو اور گلگت بلتستان کو پہنچا دی، وہ روانہ کر چکے ہیں، وہ پہنچ جائے گی انشاءاللہ بہت جلد۔ یہ اسپیل جو ابھی ہوا ہے اس میں یہ کلاؤڈ برسٹ تھا، یہ بہت انٹینس رینز اس نے اور بہت زیادہ فلیش فلڈنگ کریٹ کی، جو کسی بھی رسپانس ایجنسی یا کسی بھی گورنمنٹ کی کہ بس کی بات نہیں ہوتی کہ اس کو 100% کنٹرول کیا جا سکے، لیکن کوششیں جاری ہیں۔ جتنا بھی نقصان کم سے کم ہو سکتا ہے اس کی کوششیں ساری، اٹس اے ہول آف گورنمنٹ اینڈ ہول آف نیشن اپروچ دیٹ وی آر امپلیمنٹنگ اینڈ وی آر کوآرڈینیٹنگ فرام دس نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ۔ چیئرمین این ڈی ایم اے، پرائم منسٹر ریگولرلی کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں چیف سیکرٹری صاحبان سے، چیف منسٹر صاحبان سے، پروونسز کے ساتھ، اور ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ ریگولرلی انالیسز اور فیڈ بیکس دے رہی ہے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے اور کہاں پہ امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری یہ پریڈکشنز اور ارلی وارننگ سسٹمز کے جو وہ ہیں وہ ہم نے پہلے سے بتائے ہوئے تھے۔ ابھی بھی آپ کے توسط میں بتانا چاہوں گا
आवाम को अपील करना चाहूँगा, अपनी रिस्पॉन्स एजेंसीज़ को भी, कि हमारी ऐप जो है NDMA ऐप उसको डाउनलोड करें, उसमें हम आवरली अपडेट देते हैं। और आवाम को ये भी अपील करना चाहेंगे कि वो सेफ़ ट्रैवल करें, वो टूरिज़म इस तरह के टाइम में न करें जिसमें प्रेडिक्शंस हुई हों। इसलिए मैं अभी बताना चाहूँगा कि ये जो नया स्पेल अभी शुरू होगा, ये 17 से लेकर 22 तारीख तक ये बारिशें होंगी, और उसमें एक तो बारिशें ज़्यादा होने का अंदेशा है, लेकिन हम किसी भी टाइम इंटेंस फ्लडिंग की और क्लाउड बर्स्ट को रूल आउट नहीं कर सकते। जिस तरह सिचुएशन चकवाल में हुई और जिस तरह सिचुएशन बुनेर और बाजोड़ में हुई, ये कहीं भी हो सकती है। क्लाइमेट चेंज फिनोमेना की वजह से हमें एक्सट्रीम इवेंट्स का सामना करना पड़ सकता है। तो आवाम से गुजारिश है कि उनको भी एहतियात बरतनी चाहिए। हमारी जो एडवाइजरीज़ हैं, हमारे जो इक़दामात हैं जिनको हम एंटिसिपेटरी एक्शंस कहते हैं, उन पे वो अमल करें। और आगे का जो स्पेल है वो इन्हीं इलाकों में भी है, और ये ट्रैवल करेगा नॉर्थ से टुवर्ड्स साउथ, पंजाब के इलाकों में, सिंध के इलाकों में, फिर ये वेस्टवर्ड्स बलूचिस्तान में भी जाएगा। तो ये सारे इलाके जो हमने जिनका अपनी एडवाइजरीज में जिक्र किया है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ भी हम इन कांटेक्ट हैं। प्रोविंसेस को भी हमने हाई अलर्ट पे किया हुआ है। इसी तरह हम रिवर्स और जो स्ट्रीम्स हैं, जो हमारे जो नॉर्मल रिवर्स और हमारे जो डैम्स हैं, उनकी सिचुएशन को भी हम मॉनिटर कर रहे हैं। इस वक्त जो नौशहरा है उस पे मीडियम टू हाई फ्लड सिचुएशन है, जहाँ पे लोगों को एहतियात करनी चाहिए, वो नदी नालों और दरियाओं के करीब न जाएं। उधर अगर वो उसके करीब रह रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के उनकी एडवाइस के मुताबिक उधर से एवेकुएट हों और एहतियात बरतें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहता हूँ कि ये मानसून सीज़न जो है ये पिछले सालों से तकरीबन 20 से 25% ज़्यादा हैवी है, और ये आगे वाले दिनों में भी हम देख रहे हैं। जो हमारे इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर से नेशनल थिंक टैंक है डिज़ास्टर को हैंडल करने को, उसको मैं हेड कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद तनवीर पराचा है, और मेरे साथ PhD और एक्सपर्ट्स हैं जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान की 156 यूनिवर्सिटीज़, बट दुनिया की तकरीबन 400 यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम आपस में कोलैबोरेशन कर रहे हैं। जिस तरह के आपको पता है कि NDMA का काम डिज़ास्टर्स को प्रिडिक्ट करना भी है, जो हमारा प्रोएक्टिव अप्रोच है। इसी तरह इस साल भी हमने मॉनसून को प्रिडिक्ट किया था, और उसी तरह हम देख रहे हैं कि मॉनसून का जो सीज़न है वो अनफोल्ड हो रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर DRR सोसाइटीज़ बनाई हैं, और अभी भी जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा में बनूर के इलाके के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे ये कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, बनूर की यूनिवर्सिटी और उनके वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर जमशेद साहब तकरीबन 60 बच्चों की टीम के साथ रिलीफ ऑपरेशन कर रहे हैं। जो हमने देखा है कि जो ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर क्यों ये ज़्यादा डेथ्स हो जाती हैं, इसके अंदर एक बहुत बड़ा वो फैक्टर है जो हमारे जो घर हैं वो उस तरह रिजिलियंट स्ट्रक्चर्स के नहीं बने हुए, और बहुत से कच्चे घर हैं जिनकी छतों गिर जाती हैं, और मासूम बच्चे उनमें बहुत ज़्यादा फोत होते हैं। तो अगर आप पीछे स्क्रीन में देख रहे हैं, हमने नॉर्दर्न एरिया से लेके पाकिस्तान के जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, जो हाई माउंटेन एरियाज़ हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्लोबल दुनिया में इन इलाकों में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम शेयर करते हैं अपनी एडवाइजरीज़ के अंदर और आवाम तक। और यहाँ पे सेमिनार्स और यूनिवर्सिटीज़ में हमने DRR सोसाइटीज़ में वो कम्युनिटीज़ में जाके ब्रीफ करते हैं। ये तो डिज़ास्टर आने से पहले के हम पिछले 3 महीने से काम कर रहे थे। इसी तरह अगर आप देखते हैं कि इस डिज़ास्टर को अब क्या करना चाहिए, अगले 24 घंटे के अंदर हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि एक नया मानसून का स्पेल पाकिस्तान में एंटर हो चुका है, और उसकी जो आगे हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के नॉर्दर्न एरियाज़, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट का एक नया फिनोमेना हुआ है, जो बेसिकली आपका जो क्लाइमेट चेंज है
اس کے اندر مین افیکٹ ہو رہا ہے. یہ پہلے یوں کی مانسون ہمارے ملک میں ہمیشہ آتے رہے تھے، بٹ یہ کلاؤڈ بس کی طرح سے وہ اتنا پانی پھینک دیتے ہیں بارش میں جو پورے ایک سال سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو لو لائنگ ایریاز ہے، جو لوگ اس واٹر ویز کے اندر جنہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اس جگہوں سے جب ایڈوائزریز یا لوکل گورنمنٹ میں یا ٹی وی کے اندر یہ انڈیا میں کی جب ایڈوائزریز آتی ہیں تو آپ اپنے ان گھروں سے پکے علاقوں میں اور ہائی گراؤنڈز میں شفٹ کر جائیں. اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اگر دریاؤں کے قریب ہیں تو آپ کا گھر ہے تو اس کے اندر بھی آپ اپنا قیمتی سامان لے کے اپنے کسی رشتہ دار یا رشتہ داروں کے پاس شفٹ کر جائیں جب یہ ایڈوائزریز ہوں. اور خاص طور پہ میں ٹورسٹ حضرات پہ کرتا ہوں، بیکاز جو لوکل ہیں وہ تو اس کلائمیٹ کو، اس ایریا کی انٹیگریسیز کو جانتے ہیں. خاص طور پہ ٹورسٹ کو ہم ایڈوائز کریں گے جو این ڈی ایم اے کا پاک این ڈی ایم اے الرٹ ایپ ہے، اس کو ضرور آپ استعمال کریں. اس سے آپ کو آنے والے 24 گھنٹے 48 آورس کے اندر ایڈوائزریز ہیں کہ لائکلی کہاں کہاں وہ لینڈ سلائڈس ہوں گی جہاں پہ آپ پھنس سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ ان دریاؤں کی طرف جائیں تو یہ واٹر فلو اتنا جلدی آتا ہے کہ آپ کو وہ ریئیکشن ٹائم ہی نہیں دیتا، تو آپ یہ دریاؤں کے اندر بیٹھ کے ناشتے اور کھانے نہ کھائیں، ٹھیک ہے؟ بیکاز بہت سی ہماری جو ڈیتھس ہو رہی ہیں یا انجریز ہیں وہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی سی اگر ہم پریکاشن اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے تو قیمتی جانیں بچ سکتی ہیں. این ڈی ایم اے میں اسی طرح ہم جس طرح آگے فورسی کہیں یہ دنیا کی گلوبل بیسٹ پریکٹسز ہیں. جو عوام ہیں، اسی طرح جو ہوٹل مینجمنٹ ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ایک آدھ ویٹر کو یا اپنے عملے کو رکھے، اور جب اس طرح وہ دیکھتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے تو اپنے جو لوگوں کو وہاں سے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ہوٹل یا ایسی جگہ ریسٹورانٹ ہے جہاں پہ فلڈ آ سکتا ہے تو عوام کو وہاں سے اپنے کو کھانا بھی نہ سرو کرے اور ان کو وہاں سے ایڈوائز کریں کہ نکلے. تو یہ چھوٹی چھوٹی آپ کی بیسٹ پریکٹسز ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی قیمتی جانیں اور نقصان سے بچا سکتے ہیں.